مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب فرمائیے گا کہ خواتین کے حوالے سے ان کو دینی تعلیم دینا کتنا ضروری ہے. اور دیکھیں ماشاءاللہ ہمارے مفتی صاحب قبلہ تشریف فرمائے، ان کے ہاں بنات کا بھی ایک شعبہ ہے اور جو بڑا ماشاءاللہ کام ہو رہا ہے اس پر، اور بڑی تعداد میں جو ہے وہ ہماری بہنیں جو ہے وہ دینی تعلیم سے اور عصری تعلیم سے آراستہ ہو رہی ہیں. کیا فرمائے گا اس حوالے سے؟ جی، اگر ہم اس بات کو یوں دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے انسان کو جو شرف عطا فرمایا ہے اس کی بنیاد بھی علم کو بنایا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے اسی علم مبارک کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ انہیں سجدہ کرو. تو جب انسان کا شرف علم کی بنیاد پر ہے تو پھر انسانیت کے اندر مرد ہو یا عورت ہو، دونوں کا شرف اللہ رب العزت نے اسی علم کی بنیاد کے ساتھ وابستہ فرمایا ہے. خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علم حاصل کرنا، علم طلب کرنا ہر مسلمان مرد پر اور ہر مسلمان عورت پر لازم ہے. تو یہاں اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تو صرف مسلمن کہہ دینا کافی تھا، کیونکہ عام طور پر جتنے بھی احکامات آئے قرآن مجید کے اندر اور آقا علیہ السلام کی تعلیمات سے، تو اس میں مردوں کو مخاطب کیا گیا ہے اور عورتیں اسی کے ضمن میں شامل ہوتی ہیں ان تمام احکامات کے اندر، ان تمام تعلیمات میں. مگر کہیں کہیں تخصیصاً انہیں مینشن کیا گیا ہے، الگ سے ان کا تذکرہ موجود ہے. تو یہاں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی علم کی اہمیت کے پیش نظر خواتین کے لیے تخصیصاً الگ سے ذکر فرمایا کہ مسلمان عورتوں پر بھی وہ علم حاصل کرنا ضروری ہے. یہی وجہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنے شیڈول کو یوں تقسیم فرما رکھا تھا کہ آپ نے صحابیات کے لیے بھی وقت مقرر فرما رکھا تھا، مختص فرما رکھا تھا، جس میں وہ حاضر ہوتی تھیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے وہ علم حاصل کرتی ہیں اور دینی احکام معلوم کرتی ہیں اور اپنے لیے سیکھتی. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جو شفقت ہے خواتین کے ساتھ کہ ان کو الگ سے وقت عطا فرمانا، عنایت فرمانا پڑھانے کے لیے اور انہیں علم سکھانے کے لیے، تو یہ ہمارے لیے سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں اور عورتوں کی تعلیم کے اندر کوئی فرق نہیں کیا ہے. اور جہاں تک تعلق ہے دینی تعلیم کا، تو دینی تعلیم تو جو بنیادی دینی تعلیم ہے، ضروری دینی تعلیم ہے، وہ تو فرض کے درجے پر ہے. وہ جیسے مردوں پر فرض ہے اسی طرح عورتوں پر فرض ہے. عورتوں پر بھی لازم ہے کہ وہ احکام کو سیکھیں، نماز کے احکام ہیں، اور اگر اللہ نے انہیں مال سے نوازا ہے تو زکوٰۃ کے احکام کو سیکھیں. وہ صاحب استطاعت ہیں تو حج اور عمرے کے احکام کو سیکھیں. اسی طرح طہارت کے احکام ہیں اور عورتوں کے دیگر بہت سارے احکام جو اللہ نے ان کے لیے مختص فرمائے ہیں، ان کا سیکھنا ان پر لازم ہے. اس کے بغیر ان کے دین اور ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی. تو اگر ہم اس بات کو یوں لیں کہ علم کے اوپر در حقیقت ایمان کی تکمیل بیس کرتی ہے، تو یہ کوئی مبالغہ آرائی پر مبنی نہیں ہوگا. تو دین اور ایمان کی تکمیل کے لیے علم ضروری ہے. اچھا، اب رہی بات کہ جو ہمارے معاشرے کے اندر جو پیشہ ورانہ تعلیم ہے یا دنیاوی اعتبار سے یا روزگار کے ویو پوائنٹ سے یہ جو تعلیم ہے، یہ بھی عورتوں کے لیے منع نہیں ہے، لیکن وہ ہر ایک کے حالات کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انہیں اگر مواقع ہیں تو وہ بھی ضرور سیکھیں. مگر فرسٹ پرائرٹی پہ جسے رکھنا ہے وہ دین کا ضروری علم ہے، کیونکہ عورت نے صرف اپنی اصلاح نہیں کرنی بلکہ اس نے آپ کو ایک تربیت یافتہ نسل تیار کر کے دینی ہے. تو جب ایک تربیت یافتہ نسل کی تیاری اس کے ذمہ ہے تو اس کا تعلیم یافتہ ہونا مرد سے بھی زیادہ ضروری معلوم ہوتا ہے، تاکہ وہاں ماں کی گود سے بچوں کو وہ بنیادی دینی تعلیم میسر آ جائے، معرفت الہی بھی میسر آئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ محبت اور آپ کی سیرت کے ساتھ تعلق بھی ماں کی گود سے اسے گھٹی میں مل جائے. تو اس لیے ایک ماں کا تربیت یافتہ ہونا، تعلیم یافتہ ہونا وہ ازحد ضروری ہے ہمارے معاشرے کے لیے اور ہماری آنے والی نسلوں کے لیے. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ تمام صحابیات میں اور امہات المؤمنین میں کثیر الروایہ ہیں، یعنی سب سے زیادہ روایات آپ سے ہیں صحابیات میں سے. تو وہ سارا علم ہے
اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ذریعے سے امت کو نصف سے زیادہ علم عطا بے شک، فرمایا، بے شک۔ اور انہوں نے بھی پھر اس علم کو پھیلانے کا حق ادا کر دیا، حتیٰ کہ جن کا فتویٰ مدینہ کے اندر مسلم ہوا اللہ کرتا اللہ تھا اللہ۔ وہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی سبحان عنہا اللہ، تھیں۔ تو علم دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، دونوں جہتوں سے مردوں کے لیے بھی ضروری ہے اور اسی قدر عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ سبحان اللہ، کیا ہی آپ نے